بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عزیزان محترم، توحید کی وادی میں انٹر نہیں ہو سکتے جب تک انسان اپنے پورے وجود سے لا الہ الا اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ صرف زبانی نہیں ہے، انسان کے اعضاء اور جوارح لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں، اور انسان اس وادی میں جب اترتا ہے تو پھر انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ اب یہ لا الہ الا اللہ ہے جو اس کو رات کی تاریکی میں اٹھاتا ہے۔ کاشف الخطا جو بہت بڑے عالم دین ہیں، ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ یہ دوسرے شہر میں آئے، رات کا وقت تھا، کسی گھر میں تھے، ایک باغ تھا، رات کو سب سو گئے، میں بھی ایک باغ کے کنارے سو گیا۔ تو رات فجر سے پہلے یہ آئے اور انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا، اٹھو، نماز شب کا وقت ہو گیا ہے، تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے بھی کہا اچھا میں اٹھتا ہوں، اور کروٹ لی اور دوبارہ پھر مجھے کچھ آوازیں آنے لگی۔ جو مجھے آوازیں آئیں تو میں اٹھا اور میں نے جا کر دیکھا تو یہ کمرے میں بیٹھے ہوئے رات کی تاریکی میں مناجات کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ اس مناجات نے اتنا مجھے تاثیر کیا کہ جب انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ 40 سال ہو گئے میں نے شب کی مناجات کو ترک نہیں کیا۔ خوب یہ کیا ہے؟ خوب یہ لا الہ الا اللہ خلوت میں ہے۔ خوب یہ کیسے ہے کہ مطلب صرف زبانی نہیں ہے کہ آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تو سب لا الہ الا اللہ ہے، آپ اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں۔ اصفہان کے 2 طالب علم بتاتے ہیں کہ ہمارے کمرے برابر میں تھے، رات کو ہم نے کھڑکی میں سوراخ کیا تھا، کمرہ دوسرا تھا، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ رسی باندھ دیتے تھے کہ جو تہجد کی نماز میں پہلے اٹھے گا وہ رسی کو کھینچ دے۔ کیوں؟ تاکہ دوسرے طالب علموں کو پتہ نہ چلے کہ ہم اٹھ رہے ہیں۔ خوب یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر انسان کے وجود میں توحید ہو تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ جانے محترم، کیسے آپ کے اوپر عالم کی باتیں واضح ہوں گی؟ کیسے ہوں گی؟ کہ جب آپ اپنی زندگی میں خلوت دیں گے، جب آپ اپنی زندگی کو کوئی شور سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے۔ وادی توحید آسان نہیں ہے، وادی توحید سخت ہے۔ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو صاحب غدیر ہیں، وہ بیان ان سے پوچھا، انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں دمشق میں تھا، آپ کو پتا ہے انہوں نے کتنے ملکوں میں سفر کیا امام علی علیہ السلام پر کتاب لکھنے کے لیے، فضائل لکھنے کے لیے۔ یہ ہمارے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے 30 سال لگا دیے کتاب لکھنے میں، ہم نے کتنا وقت نکالا اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اور وہ مناقب امیر المومنین علیہ السلام میں پوری کتاب۔ ہم جو اتنے ولایت کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے مولائی ہیں، گو کہ ہیں، لیکن مولائی کا رنگ مولا کی طرح ہونا چاہیے نا۔ مولائی رنگ کیسے ہوگا بھئی؟ کیسے ہوگا؟ آج دنیا، بہرحال آج آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، انسان جو ہے وہ چاہے نہ چاہے فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سب کچھ انسان کے موبائل میں بھرا پڑا، کہیں نہ کہیں انسان فالو کرتا ہے۔ آج دنیا کیسے کاؤنٹ کرتی ہے؟ اس کی کتنے فالوورز، اس کے کتنے فالوور، بولو پیسے دے کے بھی فالوور بڑھ سکتے ہیں، ویسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کسی کو تو فالو کرتے ہیں۔ جس کو آپ فالو کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی سپورٹس مین اچھا لگتا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ڈاکٹر اچھا لگتا ہو، ویسے تو کم ہی ہوتا ہے کسی کو سائنٹسٹ اچھے لگے، کسی کو پروفیسر اچھے لگے، بہت کم ہی ہوتا ہے کوئی رائٹر اچھا لگے۔ یہ تو زندگی میں بہت کمی ہے نا، کیونکہ خود جو چیز ہے ہی نہیں تو وہ دوسروں سے کیا انسان فالو کرے گا۔ افسوس ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا بعض اوقات فزکس کہاں پہنچ گئی، میٹا فزکس کہاں پہنچ گئی، اسپیس ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وادیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، اور یہ وادی امام وقت کے ظہور کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ وادیاں امام جو ہے جب آئیں گے تو ظاہر ہے، ابھی آپ دیکھیں دنیا کہاں ترقی کر گئی ہے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں پہنچ گئی ہے، تو ہم امام کے دور میں کیا کریں؟ گھر میں بیٹھے رہیں،
کیسے امام کا ساتھ دیں گے آپ؟ تو بہت ضروری ہے. تو آج جوان جس کو فالو کرتا ہے ویسا ہونا چاہتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی اچھا لگتا ہے, کوئی ڈیزائنر اچھا لگتا ہے, کوئی کپڑے اچھے لگتے ہیں, خوب انسان چاہتا ہے کہ یہ میں بھی اس کو استعمال کروں. جس کو پسند کرتا ہے میں بھی ویسا استعمال کروں, ویسا رنگ ہو, ویسا لباس ہو. خوب یہ نیچرل ہے, فطرتاً ہے. بچہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے. بچہ باپ صبح آفس جاتا ہے بیگ لے کر, بعض دیکھیں بچہ بھی بعضوں کا چھوٹا سا بیگ اٹھاتا ہے, کہتا ہے میں بھی آفس جا رہا ہوں. کیوں؟ خوب اپنے باپ کو فالو کرتا ہے. ماں حجاب کرتی ہے, چھوٹی بچی بھی اپنے آپ کو حجاب میں رکھتی ہے. کیوں؟ اپنی ماں کو فالو کرتی ہے. خوب یہ نیچرل ہے. لیکن جہاں ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ولایت ہو, جس کے لیے ہم زندہ ہیں, جس کے لیے ہمیں آخرت میں بھی ہم اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے, تو وہ فالو ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ وہ رنگ مولائی وہ کہاں ہے؟ وہ رنگ مولائی کہاں ہے؟ ذہن محترم, من کنتو مولا فہذا علی مولا پہ تو ہماری تفسیریں بہت ہیں کہ بھئی مولا کے معنی یہ تھوڑی تھے, یہ تھوڑی تھے, یہ تھوڑی تھے. تو کیا تھے مولا کے معنی؟ وہ ولی کے تھے, ولایت کے تھے. تو یہ ولایت میری زندگی میں کتنی حاکم ہے؟